بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اہم موقع پر بہت اہم سوال اٹھایا ہے. وائرس دراصل بیماری پھیلانے والے جراثیم کی ایک قسم ہے، جیسے دوسرے جراثیم میں بیکٹیریا یا پیراسائٹ وغیرہ. وائرس اس لیے کہ ہم برے جراثیم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ہر قسم کے وائرس کے لیے علاج دستیاب نہیں ہے. یہ کورونا وائرس بہت قسم کی سانس کی اور پھیپھڑے کی بیماریاں کرتا ہے. اس کی 5-6 ٹائپس پہلے سے دنیا میں معلوم شدہ ہیں. انہوں نے پہلے ساؤتھ ایشین ریسپریٹری سنڈروم اور مارس مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم اس طرح سانس کی بیماریاں پھیلائی ہیں اور اس سے کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں. لیکن یہ جو اس سال ڈائگنوز ہوا ہے ابھی وائرس، یہ نوول کورونا وائرس ہے. نوول کا مطلب نیا وائرس ہے. یہ پرانی 6 قسموں میں شامل نہیں ہے. چنانچہ چونکہ نیا وائرس تھا، اس کو ڈائگنوز کرنے میں ٹائم لگا ہے، اس کی تشخیص میں ٹائم لگا ہے، اس کے لیے حفاظتی اقدامات تجویز کرنے میں ٹائم لگا ہے، اس کے علاج میں وقت لگا ہے. تو یہ نوول. ہاں، اس کی اہمیت ہمارے لیے اس لیے زیادہ ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل بارڈر پر ہیں، چین کی بارڈر پہ. تو ہمارے ہمسایہ ملک چین میں اس وائرس کا آغاز ہوا اور وہاں بے تحاشا ہلاکتیں ہوئی، اور ہمارے پاکستان کے بے شمار اسٹوڈنٹ وہاں پڑھتے ہیں، سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں، اور ہمارے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ بھی وہاں پڑھتے ہیں چین میں. یہاں تک بات محدود رہتی تو چائنا میں اسٹوڈنٹس کی آمد یہاں بند کر دی گئی تھی. جو آگے ہیں وہ سیف لیمٹس میں آئے تھے. لیکن یہ ہوا کہ ہمارے سب سے زیادہ مذہبی تعلق والے ملک ایران، اسلامی جمہوریہ ایران میں، جہاں جو کہ روحانی مقام ہے تمام لوگوں کا، زائرین کا، تو کمبھ میں اس کا آؤٹ بریک ہوا. چنانچہ کمبھ میں چونکہ معصوم کمبھ کے مزار میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت زیادہ ہجوم اور سانس کی بیماریاں، سانس کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں ایک دوسرے سے جلدی پھیلتی ہیں. چنانچہ وہاں بے شمار مریض متاثر ہوئے، جن میں بدقسمتی سے ہمارے زائرین بھی شامل ہیں کہ جو ادھر تھے. اور زیارت کرنا ایک سعادت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے ہمیں شک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے زائرین بھی متاثر نہ ہو گئے ہوں. جس کی مثال یہ ہے کہ اسکردو شگر سے تعلق رکھنے والے ایک زائر اس وقت پیمز اسلام آباد میں تشخیص ہونے کے بعد، کورونا وائرس کی بیماری تشخیص ہونے کے بعد وہ داخل ہیں، اور ان کے قافلے کے دیگر افراد کی اسکریننگ اور فیملی ممبرز کی اسکریننگ تو ہو گئی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے بے شمار زائر یہاں آ چکے ہیں اور آنے والے ہیں. چنانچہ یہ ہمارے لیے بہت اہم موقع ہے ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے، اس پہ ہم کڑی نظر رکھیں. تو کیا اقدامات کیے گئے ہیں خصوصاً یہاں پہ جو جی ہاں، ہم نے ابتدائی طور پہ آج سے ہفتہ پہلے جب چین میں یہ ایشو اٹھا تھا، تو اس تک جو ہماری گاڑیوں کا چیک اپ پوسٹ ہے وہاں پہ میڈیکل ٹیم تعینات کی تھی، جو کہ آنے والے مریضوں میں بیماری کے امکانات کا جائزہ لیتی تھی. یہ ابتدائی طور پر صرف چائنا کی سے یا غیر ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے تھا. لیکن پچھلے 2-3 دن میں جب ایران میں آؤٹ بریک ہوا ہے اور زائرین آنے لگے ہیں، تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام آنے والے مسافروں کا معائنہ کیا جائے، کیونکہ زائرین کے ساتھ مل کے آنے والے لوگ زائرین سے متاثر ہو سکتے ہیں. اسی طرح دوسرا ہم نے ایئرپورٹ پہ چیک اپ کاؤنٹر مقرر کیا ہے، کورونا وائرس ڈیسک، تاکہ پرواز کے ذریعے جہاز کے ذریعے آنے والے مسافروں کا چیک اپ کیا جا سکے. اس کے علاوہ ہمارے پاس وزارت داخلہ اور محکمہ صحت کی طرف سے تمام زائرین کی لسٹ ہے. تو ان لسٹوں کے مطابق ہم نمبروں پہ بھی کال کر کے لوگوں سے بھی خیریت احوال پرسی کر رہے ہیں، اور ہمیں اگر پتہ چلتا ہے کہ کوئی زائر آیا ہے اور اس میں کوئی یعنی ودن 14 ڈیز، پچھلے 14 دن میں ایران سے نکلا، کیونکہ اس بیماری کا انکیوبیشن، بیماری پھیلانے کا پیریڈ 14 دن ہے، تو اس کو پھر ہم ضرور چیک اپ میں رکھتے ہیں. اس کے لیے ہم نے اہم قدم یہ اٹھایا کہ ایئرپورٹ کے ساتھ اور شہر سے الگ تھلگ بے نظیر ہسپتال کو کوارنٹین ہاسپٹل قرار دیا ہے، تاکہ اگر کوئی سسپیکٹس متاثرہ شخص آئے تو وہ الگ تھلگ ہسپتال میں اس کو اکاموڈیٹ کیا جائے اور اس کی کیئر کی جائے. نہیں، اصل میں ہمارے اقدامات ہم لوگوں نے کافی پہلے اٹھائے الحمدللہ. تو اس طرح کا کوئی مشکوک مریض نہیں ہے. البتہ لوگ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک بزرگ زائر ہے، فلاں جگہ پہ ایک زائر بیمار ہیں. تو ان سب کیسز کو ہم نے دیکھا ہے، تو الحمدللہ کوئی اس طرح کا مشکوک آدمی نہیں ملا ہے. پھر بھی ہم بڑے ویجیلنٹ ہیں. ہم نے اپنے ہیلتھ ورکروں کو بھی ایکٹیویٹ کیا کہ وہ اپنے اپنے ایریا میں جو بھی زائرین آئے ان کی ہمیں روز کی بنیاد پہ خبر دے دیں. یہ ہے کہ ہمارے پاس شاید وہ اس طرح کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جس کے ذریعے ہم چیک کریں، یعنی ہمارے محکمہ ہیلتھ کے پاس. تو آپ کیا کہیں گے کہ میں یہ عرض کروں کہ چین جیسے جدید ترین ترقی یافتہ ملک میں ہزاروں اموات یہ بتاتی ہیں کہ چین بھی اس وائرس کے حملے کے لیے تیار نہیں تھا، ورنہ 3000 اموات نہ ہوتی. اسی طرح ابھی تک پاکستان میں بھی ایک ہفتہ پہلے تک اس کے ڈائگنوسٹک کٹس اور سہولتیں موجود نہیں تھی. اب تو 10 دن تک ہمارے پاس بیسکلی اس کو اسیس کیا جاتا ہے ٹمپریچر سے،
کہ مریض کو بخار تو نہیں ہے. پہلا تو یہ ہے کہ مریض کی ہسٹری ہو، ٹریول ہسٹری کہ وہ چین یا ایران سے آیا ہو 14 دن کے اندر آیا ہے، تو ان میں سے پھر کسی کو بخار فلو اور وہ نہ ہو، یہ دیکھتے ہیں. اور اسی لیے ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کے لیے تھرمامیٹر ہم یوز نہیں کر سکتے ٹمپریچر دیکھنے کے لیے، کیونکہ اس سے اور مریضوں کو بھی لگ سکتا ہے. چنانچہ ہم نے تھرمل سکینرز منگوائے ہیں، وہ لیزر کی وجہ سے مدد سے وہ اس کی ہیٹ کو اسیس کرتے ہیں کہ اس کو بخار ہے یا نہیں ہے بغیر ٹچ کیے. تو یہ ہم نے تھرمل سکینرز منگوائے ہیں. ظاہر ہے پورے ملک میں یہ ایکوپمنٹ منگوایا جا رہا ہے، تو 1-2 دن میں یہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا. اسی طرح طبی عملے کے لیے خصوصی قسم کا ہم نے لباس منگوایا پروٹیکٹیو، تاکہ وہ پہلے محفوظ رہیں تو لوگوں کا علاج کریں. باقی رہا ٹیسٹ کا، تو ان کے گلے سے نمونہ لے کے ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH اسلام آباد میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کا ایکوپمنٹ بھی ہمارے سیکٹری صاحب خود اسلام آباد میں ہے. یہ ایکوپمنٹ پائپ لائن میں جو ہی ہمیں NIH سے مل جاتے ہیں، یہ چیزیں بھی اس کردو 1-2 دن کے اندر پہنچ جائیں گی. صحیح. اچھا، تو آج ایک مریضہ کے حوالے سے میں نے خود بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے کوئی شک کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو ایڈمٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تو یہ آپ کے نوٹس میں ہے سر؟ نہیں، میں ابھی بے نظیر ہسپتال صبح بھی گیا تھا، ابھی بھی جا کر آیا ہوں. کوئی مریض ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس میں یہ کورونا وائرس کا شک ہو، بلکہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ زیادہ خوف محسوس کر کے، وہ مریض بھی آ رہے ہیں جن کو مہینہ 1.5 مہینہ یا 20-25 دن ہو گئے ہیں ایران سے آئے ہوئے، وہ بھی چیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تھوڑا سا لوگوں میں یہ شعور بھی آیا، گھبراہٹ بھی آ گئی ہے کہ کہیں نہ ہو، تو وہ غیر ضروری بھی لوگ چیک اپ کے تو لیے آ کیا رہے ہیں. میسج ہے سر اس میرا میسج ہے جناب عوام الناس کو، والدین کو، ایک ہی ذریعہ ابھی ہے جس کا ہمیں پتہ ہے، وہ ہے زائرین ہیں یا چین سے آنے والے لوگ ہیں. چنانچہ اور یہ لوگ عوامی اجتماع میں، اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس جراثیم ہوں تو عوامی اجتماع میں پھیلنے کے چانس زیادہ ہیں. پہلی بات تو زائرین عوامی اجتماع کو ایوائڈ کریں، گھروں تک محدود رہیں، خود بھی ماسک پہنیں اور گھر والوں کو بھی ماسک پہنائیں. اگر کسی میں کوئی علامات آتی ہے تو فوراً میرے دفتر رجوع کریں یا بے نظیر ہاسپٹل رجوع کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پبلک مقامات پر کھانسنے، چھینکنے، تھوکنے سے پرہیز کریں. غیر ہاتھ بھی لوگوں کو بلکہ نہ ملائیں، کیونکہ ایک ہاتھوں سے بھی اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے. اور زائرین سے ہمارے لوگ بہت گرمجوشی سے ملتے ہیں، اس طرح نہ ملیں جی. تو ماسک پہن رہے، بے شک زائرین کو بیماری نہیں ہے، سیف ہیں، تو بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اور میں سمجھتا ہوں جمعہ کی نماز بہت بڑی فضیلت کا موقع ہے، لیکن میں زائرین کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس طرح کے بڑے اجتماعات میں نہ آئیں، تاکہ کسی اور کے بھی. اصل میں یہ ہے کہ ابھی زائرین جو تازہ ہیں وہ بیمار ضرور نہیں ہیں، لیکن چونکہ بیماری کا انکیوبیشن پیریڈ 2 ہفتے تک ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں خفتہ جراثیم، تو وہ 2 ہفتے تک نہ جائیں. جی 2 ہفتے تک اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے محلے اور گھر والوں کو بھی اور شہریوں کو بھی. ٹھیک.